رکھیے کہ صفیہ رضی اللہ عنہا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ سے لے لی، جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ واپس کر دے زیادہ بہتر ہے، لے لی۔ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا اور کہا کہ اگر تم چاہو تو میرے نکاح میں آ سکتی ہو، اور چاہو تو یہودی رہ سکتی ہو، لیکن یہودی رہوں گی تو میں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، نکاح میں نہیں لوں گا، اور تم مطلب کنیز بھی نہیں بناؤں گا اپنی، تم کو آزاد کر دوں گا، جاؤ اپنے قبیلے والوں کے پاس اور خاندان والوں کے پاس وہیں رہو، میرے پاس آنے کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ تب انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، جو آیت یہ تھی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یہ آیت پڑھی اور کہا کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائیں گا۔ یہ آیت پڑھ کے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو آزاد کرنے کا حکم دیا، دہیہ کلبی سے کہا کہ مجھے لا کر دے دو، یا جب صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ ان سے شادی کر لے، یہ چونکہ سردار کی بیٹی ہے، ایک شہزادی ہے، بڑی صفائی ستھرائی کی جو ہے بڑی مشہور ہے، بڑی اچھی خاتون ہے، آپ نکاح کر لے، جب انہوں نے لا کے دہیہ کلبی رضی اللہ کے رسول کو دے دیا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شاید بات چیت کی کہ بھائی رہنا ہے تو میرے نکاح میں رہو، یا پھر آزاد کر دو، چونکہ میں تم اگر یہودی رہوں گی تو اپنے نکاح میں رکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ تب انہوں نے کہا میں تو اسلام قبول کر چکی ہوں۔ تو میں بھی وہ پیریڈ میں جب یہ سب واقعہ ہوا، شاید کہ کیا واقعہ بنا اسلام قبول کرنے کا تفصیلات تو نہیں ملتی ہے، لیکن انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپشن سنا تو یہ کہا کہ میں تو اسلام قبول کر چکی ہوں، اور جس نے جو کیا اس کا اس کے ساتھ، مطلب جو میرے والدین نے کیا، اور ان کے والد اور ان کے شوہر دونوں یاد رکھیے جنگ میں مارے گئے تھے، جنگ خیبر کے اندر، تو کہا جو انہوں نے کیا ان کے ساتھ، لیکن اب میں تو مسلمان ہو چکی۔ ٹھیک، جب انہوں نے یہ کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا لیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اللہ سے اور آپ سے بے پناہ محبت کرنے لگی ہوں، مطلب اب میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا رویہ، جب ان کا نکاح حضرت صفیہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابھی جنگ کا ہی تھا ماحول اور آپ نے شادی کر لی، تو جنگ میں خیمہ لگا تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رات کا وقت تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے نکاح کر کے رات گئے ان کے پاس، حضرت صفیہ کے پاس، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے دیکھا، آپ ننگی تلوار لے کر خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تفصیلات زیادہ لی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ صبح کا وقت آیا، مارننگ ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت، یہ حاکم کی روایت ہے، باہر نکلے، فجر کا وقت تھا، جب باہر نکلے آپ صبح کے وقت تو آپ نے دیکھا کہ ابو ایوب انصاری پہرا دے رہے ہیں، ٹہل رہے ننگی تلوار لے۔ جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تھوڑا سا خطرہ محسوس ہوا تھا، صفیہ چونکہ نوخیز ہے، نوجوان ہے، آپ کی عمر کم تھی، یاد رکھ 17-18 سال آتا روایت تم جب شادی ہوئی، تو مجھے ایسی فکر ہوئی کہ اس کے والد کو اور اس کے شوہر کو آپ نے نہیں مارا تھا، تو مجھے ڈر ہوا کہیں صفیہ نے اس وجہ سے تو نہیں نکاح کر لیا کہ وہ بدلہ لینا چاہتی ہو کوئی آپ سے۔ میں گھبرا گیا، رات بھر میں پہرا دیتے رہا، ابھی آپ کو دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہو گئی کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، صفیہ کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مطلب ابو ایوب انصاری نے احتیاط کی اور نبی سے شدید محبت کا تقاضا تھا کہ وہ رات بھر جاگتے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا تو روایت میں آتا آپ سن کر ہنس پڑے، آپ نے ہنس دیا ابو ایوب انصاری کی اس محتاط ہونے پر، احتیاط کرنے پر آپ ہنس پڑے، یاد رکھے روایت میں آتا، اور یہ روایت حاکم کی، یاد رکھے۔ تو بہرحال یہ تھا آپ کا نکاح، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے ایک طرح سے دیکھا جائے تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو دنیا میں جس نے جنگیں دیکھی ہو، وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ جب ایک جنگ ہوتی ہے اور جنگ میں سردار اور سردار کے بیٹے بیٹیاں پکڑے جاتے ہیں، تو عموماً اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہو کہ سامنے والے کو مکمل طور سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے تو کیا کرتا ہے معلوم آپ کو؟ اس کے خاندان کے تمام افراد کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ بعد میں کسی میں خواہش ہی باقی نہ رہے بدلے کی، اور کوئی اس کے بدلے میں حکومت میں نہ آ سکے۔ چونکہ ہوتا ہے نا، جب کسی کے خاندان میں بڑی حکومت میں کوئی رہا، دوسروں کو اس کا جوش باقی رہتا ہے کہ ہم بھی کریں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ کیسے انسان ہیں کہ اپنے دشمن کی بیٹی ہیں، مطلب جو آدمی نے آپ سے لڑائی کی، آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کے خلاف معاہدہ کو توڑ دیا، یہودیوں کے قبیلے کے سردار تھے بنو نذیر کے، معاہدہ توڑ دیا، اس کے باوجود بھی بیٹی کو قتل نہیں کر رہے ہیں، ان کی اولادوں کو پکڑ پکڑ کے نہیں مارا جا رہا ہے، بلکہ اگر وہ چاہتی ہے تو اس کے آپشن سے وہ شادی کر سکتی ہے، آزاد کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یا تو رہنا چاہو تو میرے ساتھ رہو، لیکن اگر یہودی رہنا چاہتی ہو تو پھر میں تم سے شادی نہیں کروں گا، جو اپنے خاندان میں رہو۔ آپشن بھی دیا، انہوں نے کہا نہیں، میں تو اسلام قبول کر چکی ہوں، میں تو آپ کے نکاح میں رہنا چاہوں گی، میری تو خوش نصیبی ہے، میں تو اللہ اور اس کے رسول سے اب شدید محبت کرتی ہوں، لہٰذا آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال
یہ سلوک تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے آپ کے ساتھ دشمنی رکھی ہے. ایسی مثال، ایسی واقعات آپ کو کبھی کہیں نہیں ملیں گی، نہ قیصر میں ملیں گے، نہ خسرو کے پاس ملیں گے. مطلب پرانی جو بڑی بڑی حکومتیں تھیں، آپ دیکھیے وہ لوگ کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ تو رہا دوسرے دشمن کے ساتھ، ان کا تو حال یہ تھا کہ اپنے ہی بھائیوں کو کہ لگتا ہے کہ بھائی اب تایا کے بعد چچا کے بچے آ سکتے ہیں، چچا ہو سکتے تو سب کو اڑا دیتے تھے. پہلے ہی لگا کہ اب تایا مرنے والے، سب کو ختم کر دو، جو بچ گیا مرد وہ بن جاتا تھا حاکم. تو اس زمانے میں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیا تھا. اب آئیے السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ.